یا کہیں لو انا اگر ہم انزلا اتارا جاتا علینا الکتاب ہم پر کتاب کو لکنہ البتہ ہوتے ہم اہدا زیادہ ہدایت یافتہ منہم ان سے فقط پس بے شک جاءکم آ چکی تمہارے پاس بینۃ دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وہدی اور ہدایت ہے ورحمت اور باعث رحمت ہے فمن پس اس شخص سے اظلم بڑا ظالم کون ہوگا ممن کذب وہ جو جھٹلاتا ہے بآیات اللہ اللہ کی نشانیوں کو وصدف عنها اور ان سے کتراتا ہے سنجزی الذین ان قریب ہم بدلا دیں گے ان لوگوں کو یصدفون جو کتراتے ہیں عن آیاتنا ہماری نشانیوں سے سوء العذاب برا عذاب بما کانوا یصدفون بسبب اس کے کہ وہ کترانے والے تھے حل کیا ینظرون دیکھتے ہیں الا مگر یہ کہ ان تأتیہم الملائکہ آئے ان کے پاس فرشتے او یأتی ربک یا آئے تیرا رب او یأتی بعد یا آئے بعض آیات ربی کا تیرے رب کی نشانیاں یوم جس دن یأتی آئیں گی بعض آیات ربی کا بعض تیرے رب کی نشانیاں لا ینفع نفع نہیں دے گا نفسا کسی انسان کو کسی نفس کو ایمانھا اس کا ایمان لم تکن نہ تھے آمنت ایمان والے من قبل اس سے پہلے او کسبت یا کمایا فی ایمانیہ اپنے ایمان میں خیرا کوئی بلائی قل کہہ دیجئے انتظروا انتظار کرو انا منتظرون بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ماقبل آیات میں اللہ نے قرآن کریم اتارنے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اس لیے اتارا ہے کہ تم اس قرآن کی اتباع کرو اور اس کے نتیجے میں تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کر کے اللہ کے رحمت کے مستحق بن جاؤ پھر اللہ نے اہل عرب کا یہ نظریہ بھی بیان کر دیا کہ کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب آئی نہیں تھی اور جو کتابیں آئی تھی ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے ان کے سمجھنے سمجھانے سے ہم فاسق تھے اس لیے کہ وہ عبرانی اور سریانی زبانوں میں تھی اور ہم اہل عرب ہیں لہذا ہم ان کتابوں کو سمجھنے سے فاسق تھے تو اللہ نے اس لیے قرآن کریم کو بھی اتارا اہل عرب پر اتارا اور عربی زبان میں قرآن کریم کو اتارا یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحب العرب بثلاث آپ نے فرمایا کہ عرب سے محبت کرو تین وجوہات کی بنا پر پہلی وجہ انا محمد العربی میں بھی عربی ہوں اس نسبت سے اہل عرب کا احترام کرو دوسری نسبت یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول بھی عربی زبان میں ہوا قرآن جو اللہ
اللہ کا کلام ہے، یہ بھی عربی، لہذا اس تعلق اور اس نسبت کی وجہ سے اہل عرب سے محبت کرو۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جنت میں جو اہل جنت کی زبان ہوگی وہ بھی عربی ہوگی۔ تو یہ تین وجوہات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ ان تین وجوہات کی بنا پر اہل عرب سے محبت کی جائے۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب حج یا عمرہ یا ویسے جاتے ہیں تو پھر جتنی برائیاں آ کے ہم ان کی بیان کر سکتے ہیں ہم اتنی ہی کرتے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں وہ جیسے بھی ہیں ان کی جو برائیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اللہ نے ان کو جو اچھائیاں اور صفات عطا فرمائی ہیں ان کا بھی کوئی بول نہیں۔ اہل عرب کے سخاوت ضرب المثل ہے، اور آج بھی دنیا کے، صرف پاکستان نہیں، دنیا کے کسی غریب سے غریب ملک میں چلے جائیں اور کسی دور سے دور گاؤں میں، دیہات میں چلے جائیں، وہاں آپ کو ایک بڑی خوبصورت مسجد نظر آئے گی۔ آپ پوچھیں کس نے بتائی تو جواب ملے گا کہ فلاں عربی نے بنائی، فلاں شہزادے نے بنائی۔ تو ان کی سخاوتیں جو ہے یہ اپنی اسی طرح کی۔ ٹھیک ہے، مادہ پرستی ہے، دنیا پرستی ہے، جب سے آپ کو اللہ نے تیل کی دولت، تیل تو خیر پہلے تھا، وہ تو جب سے اللہ نے زمین بنائی اللہ نے یہ خزانے اس میں رکھے تھے، لیکن جب ان کو اللہ نے یہ سوجھ بوجھ عطا کی اور انہوں نے زمین سے یہ خزانے اور تیل کی صورت میں نکالنا شروع کیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری امت مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بہرحال ان کی برائیاں اور ان کی کمزوریوں کو اس وجہ سے انسان نظر انداز کر دے کہ وہ عربی ہیں، اور عربوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی نسبت، قرآن کی نسبت اور جنت کی زبان کی نسبت۔ تو اس لیے بہرحال اللہ نے اس اہل عرب کا یہ جو نظریہ یا جو ایک عذر یہ بنانے والے تھے، اللہ نے فرما دیا کہ میں تمہارے دل کے حالات سے واقف ہوں، کل کو تم یہ کہتے لہذا میں نے پہلے سے وہی کام کر دیا جو تم نے کہنا تھا کہ قرآن کریم کو ہم نے عربی زبان میں اتارا۔ آج کی آیت میں بھی اللہ نے اسی کا اس انداز سے ذکر فرمایا ہے، او تقولوا، یا تم یہ کہنے لگو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہمارے اوپر کتاب اتاری جاتی تو لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، ہم ان میں سے ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ اہداء یعنی جن پر کتاب اتری ہے وہ تو ہدایت یافتہ نہیں ہے، اگر ہمارے اوپر اترتی تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، ہم زیادہ اس سے رہنمائی حاصل کرتے، ہم اس کتاب کو، اللہ کے قرآن کو ہم اپنا مقتدا ان لوگوں کی بنسبت زیادہ مانتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم نے یہ کہنا تھا لہذا میں نے قرآن کو اس زبان میں اتار دیا۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ آ چکی ہے۔ بینہ کہتے ہیں براہین، دلائل، واضح دلائل، جس میں کوئی ابہام نہ ہو، جس میں کوئی شک نہ ہو، جس میں کوئی تردد نہ ہو، اور جس کو سمجھنے والے سمجھ پائے اور کوئی سمجھنے سے قاصر نہ ہو، اس کو بینہ کہتے ہیں، واضح دلیل، روشن دلیل۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو قرآن میں نے اتارا ہے یہ بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اس کا نزول ہوا، اور یہ ہے بھی واضح قسم کی براہین، بہترین سند اور روشن
وہ یہ دلیل ہے۔ وہ ہدن، جس طرح اللہ نے تورات کو یہ فرمایا تھا کہ یہ ہدایت یافتہ کتاب ہے، تو اس لیے اللہ نے قرآن کا بھی ذکر فرمایا وہ ہدن، یہ باعث ہدایت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اس قرآن سے جڑ جائے گا، قرآن ہادی ہدایت دینے والا، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے گا، یہ اس کے لیے باعث ہدایت بنے گا۔ جو اس کو اپنی زندگی میں لائے گا، اب یہ تو نہیں اللہ نے فرمایا نا کہ قرآن میں نے تمہارے پاس دے ہی دیا ہے، بڑی مقدس بابرکت کتاب ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کو اپنے گھروں میں خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر الماریوں میں رکھ دو اور اس کی برکتوں سے تم استفادہ کرتے ہو۔ یہ تو اللہ نے نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ہدن، یہ باعث ہدایت ہے، تو رکھنے سے ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت ملے گی اس کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے اللہ ہدایت عطا فرمائے گا۔ رکھ دینے سے انسان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ورحمت، اور قرآن کریم جو ہے یہ باعث رحمت ہے، تو جو ہدایت بھی ہے باعث رحمت بھی ہے، تو جو اس کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا، جو چیز اس کے ساتھ جڑتی چلی جائے گی، اللہ اسے بھی باعث ہدایت اور باعث رحمت بناتے چلے جائیں گے۔ جب قرآن عزت والا، رحمت والا، تو جو اس کے ساتھ جڑے گا اللہ اسے بھی عزت والا اور اللہ اسے بھی رحمت والا بنائے گا۔ فمن اظلم ممن کذب بآیاتنا، اس انسان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرے؟ کذب جو جھلاتا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، تو اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ سب سے بڑا ظالم انسان ہے، ظلم کرنے والا، اور یہ جو ظلم ہے یہ اس کا اپنی جان کے اوپر ہے، یہ اللہ کی آیات کا انکار بھی کرتا ہے۔ نمبر 2، وَصَدَفَ عَنْهَا، اس سے اعراض بھی کرتا ہے، جس کو اگنور، نظر انداز کر دینا، اس کو بس پوچھ جاتے ہیں، یا اس کی تعلیمات سے کترانا، جیسے کوئی انسان کسی سے کتراتا ہے نا، بچ بچا کے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کترانا کہتے ہیں، اور صدف کا اصل معنی یہی ہے۔ تو مسلمان تقسیم تو نہیں کرتا، وہ تو مانتا ہے کہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی سچی کتاب ہے، لیکن نمبر 2 پہ تو ہم آتے ہیں نا کہ اس سے کتراتے تو ہے نا، قرآن سے بھی کتراتے ہیں، قرآنی تعلیمات سے بھی کتراتے ہیں۔ ہم اپنے لیے کوئی ایسا سیدھا سادہ راستہ ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں سیدھا بغیر کسی محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر شریعت پر عمل کرنے کے وہ ہمیں جنت میں لے جائے، وہ راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ہم مشکلات میں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں صراط مستقیم نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ جو کترانا ہے نا قرآن کریم کی تعلیمات سے، یا امت مسلمہ میں ہے، اور اسی وجہ سے آج امت مسلمہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ کہاں قرآن ہماری زندگی میں؟ اگر قرآن کریم ہماری زندگی میں ہوتا تو ہم موسمی بٹیر نہ ہوتے۔ موسمی بٹیر سمجھ کہ موسم آئے گا تو ہم تھوڑا سا ساتھ چل پڑیں گے، وہ موسم، وہ مہینہ گزر گیا تو پھر ہم اسی ترتیب میں آئیں۔ پھر ربیع الاول ہے، اب دیکھیں ساری رات ہم ڈرامہ کریں گے، جلسے کریں گے، محفلیں سجائیں گے، نعت ہوگی، بیانات ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن جب ان سے یہ کہا جائے گے
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انقلاب لے کر آئے اور وہ انقلاب دین کا انقلاب تھا اور اس کے لیے محنت کی گئی، تو اس محنت پہ کوئی نہیں ہے یہ آپ اٹھتے ہیں کہ بس ہم یہ موسم آ گیا، اس موسم میں آپ گھر میں یہ خوبصورت انداز سے آپ محفل سجا لیں، آپ کی بابا ہو جائے گی، چوبے چاٹ ہو جائے گی، آپ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں گے اور آئندہ سال ربیع الاول کا آپ انتظار کریں گے اور آپ اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں گے کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ یہ حق نہیں ہے، حق یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زندگی سے ہماری زندگیاں مطابقت اختیار کریں۔ اس کے لیے کوئی موسم کا ہونا یا ربیع الاول کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر ساعت ہماری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزرے، ان کے ساتھ مطابقت ہو جائے، یہ اصل محبت اور یہ رشتہ ہے، یہ اتباع ہے۔ لیکن اصل جو چیز ہے نا اس سے ہم کتراتے ہیں اور جو اصل نہیں ہے اس کو ہم اپناتے ہیں۔ جو اصل مقصود کیا ہے؟ عمل کرنا، اس سے ہم دور ہیں اور بنانے میں ہم آگے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت، آپ کی آمد، آپ کا دنیا میں تشریف لانا یہ باعث رحمت ہے، لیکن آپ نے امت کو کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں آیا ہوں لہذا میرے آنے کی خوشی میں خوب جشن مناؤ، خوب جرانہ کرو، جو خوب جشن منائے گا، خوب جرانہ کرے گا، وہ مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہوگا جو خوب میری اتباع کرے، بس۔ تو صدف آج ہم دین سے، شریعت سے، ایک اور عجیب بات، یہ جو ہم عشق محبت کے اور محبت رسول کے دعوے کرتے ہیں نا، تو میلاد بھی اور علماء کے بیان بھی سب کچھ ہم سنتے ہیں، وہی عالم اگر ان کے پاس آئے اور یہ کہے کہ جناب آپ یہ چاہتے ہیں کہ انقلاب آئے، یہ چاہتے ہیں تو لہذا آپ مجھے ووٹ دیں، کیونکہ یہاں کا اصول یہ ہے کہ اس انداز سے جو ہے وہ انقلاب آ سکتے ہیں، تو وہ عشق و محبت کا نعرہ بھرنے والا، وہ دعویٰ کرنے والا، اس عالم کی ساری رات تقریر سننے والا اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو تجربے کی بات ہے، مشاہدے کی بات ہے۔ تو اس لیے وہ صدف عنہا، ہم اس سے کترا رہے ہیں۔ سنجزی الذین، عنقریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو، یصدفون عن آیاتنا، جو ہماری آیات سے کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، بس سے پوچھ جاتے ہیں۔ کیسا بدلہ دیں گے؟ سوء العذاب، برا عذاب۔ عذاب تو ہے لیکن برا، تو بات مطلب ایک عذاب ہوتا ہے، پھر اس عذاب یا اس سزا میں اور کوئی اللہ کی طرف سے ایسی چیز آ جاتی ہے کہ وہ دگنا ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی بھوکا ہو نا، بھوکا، وہ تو ہے تو بھوکا، لیکن اگر کوئی آدمی اس کے سامنے، بھوکے کے سامنے کھانا کھانا شروع کر دے تو اب اس کا یہ جو سزا ہے یہ دوہری ہوگی۔ کوئی آدمی پیاسا ہو، اس کو پیاس پہ رکھا جائے، اس کو پانی نہ دیا جائے اور اس کے سامنے پانی پیا جائے تو یہ برا عذاب ہو گیا۔ یہ تو پانی نہیں دیا جا رہا، اوپر سے اس کے سامنے جو ہے یہ مشروبات پیے جا رہے ہیں، تو اس کی تلخی اور بڑھے گی، اس کی سزا اور بڑھے گی، اس کی پیاس کی شدت اس کو دیکھ کر اور بڑھے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، بسبب اس کے کہ وہ قرآن سے اور اللہ کی آیات سے کتراتے ہیں۔ حال ينظرون،
اب اللہ نے فرمایا کیا دیکھتے ہو، کیا دیکھتے ہو یا کیوں دیکھتے ہو؟ الا ان تأتیہم الملائکہ، کہ اب اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی فرشتہ آئے اور وہ فرشتہ آ کے تمہیں بتائے کہ بھائی یہ جو قرآن کریم ہے نا، یہ اللہ نے اس لیے اتارا ہے کہ اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو، اس کو اپنی زندگیوں میں لاؤ، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے نظام کو ڈھانے کی کوشش کرو۔ کیا کوئی فرشتہ آئے گا؟ او یأتی ربک، یا تیرا رب تیرے پاس آئے اور تمہیں آ کے یہ بتائے کہ بھائی یہ میرا کلام ہے، میری کتاب ہے، اس پہ عمل کرو۔ او یأتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ جائے اور پھر تم اس پہ عمل کرو گے۔ اب یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی بعض نشانیوں میں سے کوئی نشانی کا ظہور ہو گیا نا، تو پھر یاد رکھنا لا ينفع نفسا ایمانھا، پھر تمہارا ایمان لانا تمہیں فائدہ نہیں۔ یہ کب ہوگا؟ نمبر 1، جب موت نے تمہیں دبوچ لیا اور سکرات میں تمہیں گھیر لیا اور روح تمہاری جسد عنصری سے پرواز کرنا شروع ہوئی اور تم اپنے آپ کو ڈوبتے ہوئے اور تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو، اور اس وقت کہنا شروع کرو فرعون کی طرح کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، اب تمہارا ایمان لانا تمہیں بچا نہیں سکے۔ اب یہ معتبر نہیں، یا یہ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے بات، نشانی سے مراد قیامت کی نشانیاں ہیں، کہ تم اس بات کا انتظار کرتے ہو کہ سورج جو ہے وہ اپنی سمت کو تبدیل کرے اور وہ مغرب سے طلوع ہو، جہاں سے غروب ہو رہا ہے وہاں سے وہ طلوع ہو۔ جب سورج وہاں سے طلوع ہوگا اور اس نشانی کو دیکھ کر لوگ ایمان لائیں گے، بڑا حادثہ، بڑی خبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تمہارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، اب نہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی موت کا غرغرہ آنے سے پہلے پہلے اگر کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے نا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن جب موت کا غرغرہ آ گیا اب وہ توبہ کرے گا، اب اس کی توبہ قبول۔ اس لیے اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا، آپ نے امت کو بھی ترغیب دی اور آپ کا اپنا معمول بھی یہی تھا کہ آپ ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، یعنی اللہ سے معافی مانگتے رہتے۔ تو ہمیں تو اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ہر وقت انسان اللہ سے ڈرتا رہے اور دل میں اللہ سے استغفار کرتا رہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہے اور اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ وعدہ یہ کہ ہمارے اوپر ایسا وقت آ جائے اور ہم توبہ کریں تو اللہ ہماری توبہ کو رد فرما دے۔ لم تکن آمنت من قبل، اس سے پہلے تو تم ایمان نہیں لائے تھے، اب تم یہ علامات قیامت دے کر، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، یہ 10 علامات بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں ان میں سے یہ آخری نشانی ہے۔ اس کے بعد 120 سال تک دنیا قائم رہے گی، اس کے بعد قیامت جو ہے، جو اللہ نے قرآن میں کہ اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اذا السماء انفطرت، آسمان گر پڑے گا، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کا وقوع ہو جائے گا، یعنی پھر قیامت کی قیامت۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں، بھائی قرآن ہے اللہ کا تو اس پہ عمل کرو اور اس کو اپنی زندگیوں میں لائے اور اس سے کترانے کی کوشش نہ کرو بلکہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔
او کسبت فی ایمانیہ خیرا، یا انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی بھلائی نہ کی ہو، یعنی فسق اور فجور میں یہ آؤ جو ہے یہ اس کا نسب اور تعلق جو ہے یہ لم تکن کے ساتھ ہے، یعنی انہوں نے نہ پہلے ایمان لائے تھے، یا اگر ایمان تو لائے تھے لیکن انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی، یعنی انہوں نے اعمال صالحہ کو اختیار نہیں کیا اور اس فسق و فجور میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ ان پر موت کا زلزلہ آ گیا۔ اب وہ توبہ کریں گے، اللہ نے فرمایا اب تمہیں تمہاری توبہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں انتظروا، انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ جو ختم نبوت ہے نا، ختم نبوت کی اور دلائل بھی بہت سارے نا، اس میں ایک دلیل جو بڑی اہم دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں قیامت کے ساتھ یوں ملا ہوا ہوں جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اب میرے بعد قیامت ہے، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انتظار کرو، چلو ہم بھی انتظار کرتے ہیں، وقت آئے گا تمہیں بتلا دے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم۔ یا اللہ ہم سب کے سوا کے ہم کو معاف فرما، گناہوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی پوری امت کو یا اللہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ اس کو اپنی زندگی میں لانے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں یا اللہ تو قرآن کے نظام کو قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ اس نظام کے علاوہ جتنے بھی نظام ہیں یا اللہ اس سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے دور بزرگ تیری رضا کے لیے درس کلام سنتے ہیں اللہ ان کے سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ تو سب کی جان میں، مال میں، ایمان میں، صحت میں برکتیں عطا فرما۔ ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، ہر شر سے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما۔
صلی اللہ تعالی علی نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم دیوان